بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم اس ویڈیو میں UGC نیٹ JRF کے نصاب میں شامل مثنوی اور مثنیوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ سوال نمبر 1، مثنوی کس زبان کا لفظ ہے؟ تو مثنوی عربی زبان کا لفظ ہے۔ کس صنف کو بیانیہ شاعری کی معراج کہا جاتا ہے؟ تو مثنوی کو سب سے زیادہ کارآمد صنف کس نے قرار دیا؟ الطاف حسین حالی نے۔ مثنوی کے لیے کتنے اوزان مقرر ہیں؟ تو مثنوی کے لیے 7 اوزان مقرر ہیں۔ مثنوی کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 رزمیہ، نمبر 2 بزمیہ۔ عام طور پر رزمیہ مثنوی کس بحر میں لکھی جاتی ہیں؟ تو بحر متقارب میں لکھی جاتی ہیں۔ اردو میں مثنوی کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ تو دکن سے ہوئی۔ مثنوی شاہ نامہ میں کتنے ابواب ہیں؟ تو اس میں کل 44 ابواب ہیں۔ مثنوی شاہ نامہ کیسی مثنوی ہے؟ تو ایک رزمیہ مثنوی ہے۔ اگلا سوال ہے، مثنوی شاہ نامہ میں کتنے ہزار اشعار ہیں؟ تو اس میں کل 60,000 اشعار ہیں۔ محققین نے سب سے پہلا مثنوی اور مثنوی نگار کسے قرار دیا؟ تو فخر الدین نظامی کو سب سے پہلا مثنوی نگار اور اس کی مثنوی قدم راؤ کو قرار دیا ہے۔ قدم راؤ کس بادشاہ کے عہد میں لکھی گئی؟ تو احمد شاہ بہمنی کے عہد میں لکھی گئی تھی۔ مثنوی قدم راؤ کا سنِ تصنیف کیا ہے؟ تو 1421 سے 1435 کا درمیانی حصہ ہے۔ اگلا سوال ہے، مثنوی قدم راؤ کا نام کس نے تجویز کیا؟ تو نصیر الدین ہاشمی نے۔ اگلا سوال ہے، قدم راؤ کو مرتب کس نے کیا؟ تو جمیل جالبی نے 1973 میں، اور اسے انجمن ترقی اردو پاکستان کراچی سے شائع کیا گیا تھا۔ اگلا سوال ہے، مثنوی قدم راؤ کا نسخہ کس کے پاس ہے؟ تو عمر یافعی کے پاس ہے۔ مثنوی قدم راؤ میں اشعار کی تعداد کتنی ہے؟ تو اس میں کل 1033 اشعار ہیں، جس میں سے 33واں نامکمل ہے۔ اگلا سوال، مثنوی قدم راؤ کس بحر و عجم میں ہے؟ تو بحر متقارب مسمن محذوف یا مکسور، یعنی فعل یا مفعول میں ہے۔ اگلا سوال ہے، اس دور کی سب سے پہلی تصنیف جو اب تک دریافت ہوئی ہے فخر الدین نظامی کی قدم راؤ ہے۔ کس کا قول ہے کہ اس دور کی سب سے پہلی تصنیف جو اب تک دریافت ہوئی ہے فخر الدین نظامی کی قدم راؤ ہے؟ تو یہ ڈاکٹر جمیل جالبی کا قول ہے۔ اگلا سوال ہے، مثنوی شہادت التحقیق کے خالق کون ہیں؟ تو میرا جی شمس الاشراق ہیں۔ طوطی نامہ کے مصنف کون ہیں؟ تو غواصی ہیں۔ غواصی کس بادشاہ کا تبع شاہ تھا؟ تو عبداللہ قطب شاہ کا۔ اگلا سوال ہے، شمال ہند کی پہلی کامیاب مثنوی کون ہے؟ تو بیکٹ کہانی ہے۔ اگلا سوال ہے، مقیمی نے کس نام سے مثنوی لکھی؟ تو چندر بدن مہیار کے نام سے مقیمی نے مثنوی لکھی تھی۔ اگلا سوال ہے، صبح امید کس کی مثنوی ہے؟ تو شبلی نعمانی کی ہے۔ اگلا سوال ہے، گولکنڈہ کی پہلی طبعزات مثنوی کون سی ہے اور کب لکھی گئی؟ تو کتب مستری ہے، جسے ملا وجہی نے 1609 عیسوی میں لکھا تھا۔ ملا وجہی 1566 اور 1659 عیسوی میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ کتب مستری کو سب سے پہلے کس نے مرتب کیا؟ تو مولوی عبدالحق نے۔ 1938 اور 1939 میں انجمن ترقی اردو سے شائع ہوا تھا۔ کتب مستری میں کس کے عشق کی داستان بیان کی گئی ہے؟ تو اس میں قلی قطب شاہ اور مستری کے عشق کی داستان بیان کی گئی ہے۔ ملا وجہی نے کس کے لیے کہا کہ اگر وہ آج ہوتے تو میرے شعر کو زیادہ رواج ملتا؟ تو یہ فیروز اور محمود کے لیے کہا تھا۔ اگلا سوال ہے،
وجہ نے قطب مستری کس کی فرمائش پر لکھا تھا؟ تو قلی قطب شاہ کی فرمائش پر لکھا تھا۔ قلی قطب شاہ نے خود اپنے عشق پر مثنوی لکھنے کے لیے کہا تھا۔ اگلا سوال ہے، بنگالے کی شہزادی مستری کی بہن کا کیا نام ہے؟ تو زہرا ہے۔ اگلا سوال ہے، قطب مستری میں کتنی غزلیں، کتنی رباعیاں اور کتنے عنوانات ہیں؟ تو اس میں 7 غزلیں، 8 رباعیاں اور 159 عنوانات ہیں۔ اگلا سوال ہے، قطب مستری کو ملا وجہ نے کتنے دن میں مکمل کیا تھا؟ تو اسے 12 دن میں مکمل کیا تھا۔ اور یاد رکھنا قطب مستری میں کل 12 کردار بھی ہیں۔ اگلا سوال ہے، مستری، زہرا، عطارد، مریخ، مہتاب، اسد خان، شاہ سلطان کس مثنوی کے کردار ہیں؟ تو یہ قطب مستری کے کردار ہیں۔ اگلا سوال ہے، ابن شاطی کا پورا نام کیا ہے؟ تو شیخ محمد فخر الدین ہیں۔ شیخ محمد مظہر الدین ابن شاطی کا پورا نام ہے۔ اگلا سوال ہے، ابن شاطی کس بادشاہ کا درباری شاعر ہے؟ تو عبداللہ قطب شاہ کا۔ اگلا سوال ہے، ابن شاطی کہاں کا باشندہ تھا؟ تو گولکنڈہ کا۔ مثنوی پھول بند کب لکھی گئی؟ تو 1655 عیسوی میں لکھی گئی۔ مثنوی پھول بند کس قصہ سے ماخوذ ہے؟ تو بساط الانس سے ماخوذ ہے۔ مثنوی پھول بند کس نے مرتب کیا؟ تو عبدالقادر سروری نے۔ پھول بند میں کتنی صنعتیں استعمال ہوئی ہیں؟ تو اس میں کل 39 صنعتیں استعمال ہوئی ہیں۔ اگلا سوال ہے، پھول بند کے جواب میں کون سی مثنوی لکھی گئی؟ تو پھول بند کے جواب میں نیا درپن لکھی گئی تھی، جسے سید احمد خاں ہنر نے لکھا تھا۔ اگلا سوال ہے، مثنوی پھول بند میں عبداللہ قطب شاہ کی مدح میں کتنے اشعار لکھے گئے؟ تو کل 38 اشعار عبداللہ قطب شاہ کی مدح میں وجہ نے لکھا تھا۔ اگلا سوال ہے، پھول بند میں کل کتنے قصے ہیں؟ تو اس میں کل 6 قصے ہیں، جن میں سے 3 مرکزی اور 3 ضمنی قصے ہیں۔ سوال ہے، شہر کنچن پٹن میں ہر چیز کس سے بنی ہوتی ہے؟ تو سونے کی بنی ہوتی ہے۔ اگلا سوال ہے، پھول بند میں کتنے اشعار ہیں؟ تو اس میں کل 1744 اشعار ہیں۔ پھول بند میں 1744 اشعار ہیں۔ اگلا سوال ہے، پھول بند پہلی بار کب شائع ہوئی؟ تو 1937 عیسوی میں شائع ہوئی۔ اگلا سوال ہے، پھول بند کا قصہ ترتیب کے لحاظ سے کس سے مشابہ ہے؟ تو الف لیلی سے۔ اور گل، بلبل، ہمایوں پر، رانی ستونتی، جوگی، ملک آرا کس مثنوی کے کردار ہیں؟ تو پھول بند کے کردار ہیں۔ اگلا سوال ہے، شمال ہند کی پہلی باضابطہ مثنوی کون سی ہے؟ تو وکٹ کہانی ہے۔ وکٹ کہانی میں کل کتنے اشعار ہیں؟ تو اس میں 321 اشعار ہیں، لیکن مسعود حسین خان کے مطابق 325 ہیں۔ اگلا سوال ہے، وکٹ کہانی سب سے پہلے کس رسالہ میں شائع ہوئی؟ تو قدیم اردو میں 1965 میں شائع ہوئی تھی۔ قدیم اردو میں 1965 میں وکٹ کہانی سب سے پہلے شائع ہوئی۔ اگلا سوال ہے، وکٹ کہانی کو سب سے پہلے کس نے مرتب کیا؟ تو نور الحسن ہاشمی اور مسعود حسین خان نے مل کر کیا تھا۔ اگلا سوال ہے، مثنوی وکٹ کہانی کو سب سے پہلے وکٹ کہانی کس نے کہا ہے؟ تو میر حسن نے کہا ہے۔ اگلا سوال ہے، افضل نے وکٹ کہانی میں خود کو کیا کہا ہے؟ تو افضل نے وکٹ کہانی میں خود کو گوپال لکھا ہے۔ اگلا سوال ہے کہ یہ کس کا قول ہے؟ لسانی نقطۂ نظر سے 17ویں صدی کے اواخر کی سب سے اہم تصنیف محمد افضل کی وکٹ کہانی ہے۔ یہ کس کا قول ہے؟ تو یہ مسعود حسین خان کا ہے۔ اگلا سوال ہے، افضل کی وکٹ کہانی کی زبان کا تعلق اس دور سے ہے جو آگرہ کے بازاروں میں بولی جاتی ہے۔ یہ کس کا قول ہے؟ تو یہ نور الحسن ہاشمی کا ہے۔ اگلا سوال ہے، وکٹ کہانی کی زبان دکنی سے مختلف
اور صاف ہے، ایک اس کا قول ہے تو یہ محمود شیرانی کا، جنہوں نے پنجاب میں اردو لکھی ہے، اسی میں انہوں نے کہا ہے۔ میر حسن کا پورا نام کیا ہے تو میر غلام حسن ہے۔ میر حسن کا پورا نام میر غلام حسن ہے۔ میر حسن کی پیدائش اور وفات کب اور کہاں ہوئی تو 1737 عیسوی میں میر حسن دہلی میں پیدا ہوئے اور 1786 عیسوی میں لکھنؤ میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ میر حسن کے والد کا کیا نام تھا تو میر غلام حسین تھا اور زاہد تخلص کرتے تھے۔ میر حسن نے کتنی مثنویاں لکھی ہیں تو میر حسن نے کل 12 مثنویاں لکھی ہیں، جن میں سے سحر البیان سب سے زیادہ مشہور اور معروف ہوئی ہے۔ اگلا سوال ہے، مثنوی سحر البیان کا دیباچہ کس نے لکھا ہے تو شیر علی افسوس نے لکھا ہے۔ سحر البیان کی سن تصنیف کیا ہے، یعنی یہ کب تصنیف ہوئی تو 1784-85 عیسوی میں۔ اگلا سوال ہے، سحر البیان کس کے عہد میں لکھی گئی تو آصف الدولہ کے عہد میں لکھی گئی۔ اگلا سوال ہے، سحر البیان کس کی فرمائش پر 1805 عیسوی میں ہندوستانی پریس کلکتہ سے چھپی تو گلکرسٹ کی فرمائش پر۔ اگلا سوال ہے، مثنوی سحر البیان کو کس نے اسم بامسمہ کہا ہے۔ مثنوی سحر البیان کو اسم بامسمہ میر شیر علی افسوس نے کہا ہے، اور مثنوی سحر البیان کا سب سے متحرک کردہ کون ہے تو نجم النساء ہے۔ اگلا سوال ہے، مثنوی سحر البیان کس بحر میں لکھی گئی تو بحر متقارب مکسورہ یا محذوف، یعنی فعولاً 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 فعول۔ اگلا سوال ہے، بدر منیر کے والد کا کیا نام تھا تو مسعود شاہ تھا۔ اگلا سوال، مثنوی سحر البیان کی زبان 100 سال بعد کے انسانوں کی زبان کے مشابہ ہے۔ مثنوی سحر البیان کی زبان 100 سال بعد کے انسانوں کی زبان کے مشابہ ہے تو یہ محمد حسین آزاد کا قول ہے۔ اگلا سوال ہے، مثنوی سحر البیان کو کس نے مرتب کیا تو رشید حسن خان نے۔ سحر البیان کا دیباچہ کس نے لکھا تو شیر علی افسوس نے لکھا تھا۔ اگلا سوال ہے، دیا شنکر نسیم کی ولادت کب اور کہاں ہوئی تو 1811 عیسوی کو لکھنؤ میں۔ اور اگلا سوال ہے، نسیم کا پورا نام کیا ہے تو ان کا پورا نام پنڈت دیا شنکر کول ہے، اور ان کے والد کا نام گنگا پرساد کول تھا۔ اور سوال نمبر 84 ہے، نسیم کس بادشاہ کے شاگرد تھے تو یہ خواجہ حیدر علی آتشی کے شاگرد تھے۔ مثنوی گلزار نسیم کی سن تصنیف کیا ہے تو 1839 میں مثنوی گلزار نسیم لکھی گئی تھی۔ اگلا سوال ہے، اور اسے دیا شنکر نسیم نے 28 سال کی عمر میں لکھا تھا۔ اگلا سوال ہے، گل بقاؤلی کا فارسی قصہ کس نے لکھا تو عزت اللہ بنگالی نے 1722 عیسوی میں لکھا تھا۔ گلزار نسیم پہلی بار کب شائع ہوئی تو 1844 عیسوی میں شائع ہوئی۔ گلزار نسیم کو کس نے مرتب کیا تو رشید حسن خان نے، جنہوں نے سحر البیان کو بھی مرتب کیا تھا۔ اگلا سوال ہے، مثنوی گلزار نسیم کی سب سے بڑی خصوصیت کیا ہے تو ایجاز و اختصار ہے۔ اگلا سوال ہے، مثنوی گلزار نسیم شاعرانہ اور فنکارانہ تخلیق کا معجزہ ہے، یہ کس کا بیان ہے تو احتشام حسین کا قول ہے۔ اگلا سوال ہے، گلزار نسیم کس بحر میں لکھی گئی ہے تو بحر حجاز، مسدس، اخرب، مقبوض، مکسور یا محذوف، یعنی فعولاً مفعول فعول۔ یہ جو مثنوی ہے یہ ساری مثنویوں سے الگ اس کی بحر ہے، اس لیے اسے اچھے سے ریڈ کریں۔ بحر حجاز، مسدس، اخرب،
مقبوض، مکسور یا محذوف، یعنی مفعولاً، مفعلاً، فعول۔ زین الملوک کہاں کا بادشاہ ہے؟ تو پورب کا بادشاہ تھا۔ مثنوی گلزار نسیم کس تہذیب کا آئینہ دار ہے؟ تو یہ لکھنؤ کی تہذیب کا آئینہ دار ہے۔ گلزار نسیم میں کل کتنے اشعار ہیں؟ تو 1521 اشعار ہیں۔ اگلا سوال ہے، جس طرح انہیں بہم ملایا، بچھڑے ہوئے سب ملے خدایا۔ جس طرح انہیں بہم ملایا، بچھڑے ہوئے سب ملے خدایا، کس مثنوی کے آخر میں ایسے درج ہے؟ تو گلزار نسیم کے آخر میں۔ اگلا سوال ہے، زین الملوک، تاج الملوک، شاہ بانو، جمیلہ پری، فیروز، دلبر پیشوا اور چتراوت کس مثنوی کے کردار ہیں؟ تو یہ سب گلزار نسیم کے کردار ہیں۔ یہ چتراوت والا کوشچن اس بار 2 ستمبر میں پوچھا بھی گیا تھا کہ چتراوت کس مثنوی کا کردار ہے؟ تو یہ گلزار نسیم کے کردار ہیں۔ آج ہمارا مثنوی کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اب اگلے ویڈیو میں ہم دیکھیں گے مرثیہ کے بارے میں۔ آپ لوگوں کو ہمارے ویڈیوز کیسے لگتے ہیں یہ کمنٹ میں ضرور لکھیں، اور اگر آپ کو ہمارے نوٹس کے PDF چاہیے تو ٹیلی گرام چینل جوائن کر لیجیے، وہاں سے آپ کو ہمارے نوٹس کے PDF مل جائیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔